بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب فوت ہوئی تو وہ قبرستان کی طرف لے گیا۔ اس کے کفن کے بعد، نہلانے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد جب وہ شخص گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک رقم کی تھیلی تھی، جو کہ وہ شخص اس تھیلی کو قبر میں گرا چکا تھا۔ اس قبر کے اندر اس شخص سے وہ پیسوں کی تھیلی گر گئی اور اس شخص کو پتہ نہ چلا۔ جب وہ شخص گھر واپس آ گیا، گھر واپس آنے کے بعد اس شخص نے اپنے پیسوں کی اس رقم کو جب اس نے دیکھا، اس تھیلی کو جب دیکھا تو اس کو نہ مل سکی۔ تو اس کو پتہ چلا کہ میں یہ پیسوں کی رقم، یہ تھیلی اس قبر کے اندر بھول آیا، اس قبر میں گر گئی۔ وہ شخص گھر سے پھر چلا، چلتے چلتے اسی راستے پر چل رہا ہے اور رقم کی تھیلی ڈھونڈتا ہوا واپس قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ جب قبرستان کے اندر پہنچنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کو تھیلی رقم کی نہ ملی، جب اس کو رقم کی تھیلی نہ ملی، اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میری رقم کی تھیلی میری بہن کی قبر کے اندر گر گئی۔ اس نے اپنی بہن کی قبر کو کھودا، دوبارہ کھولا، اور جیسے ہی اس نے اپنی بہن کی قبر کو کھولا اور اس کی آنکھوں کے آگے، آنکھوں کے سامنے ایک ہلا دینے والا منظر نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے قبر کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس سے یہ عذاب دیکھا نہ گیا۔ اس نے جوں چاہا اس نے اس قبر کو بند کیا اور اپنی والدہ کے پاس لوٹ گیا۔ جب اپنی والدہ کے پاس لوٹا تو جا کے امی جان سے عرض کرتا ہے کہ اے امی جان، مجھے یہ بتائیے کہ میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، مرنے سے پہلے تو نے کبھی نہیں پوچھے کہ تیری بہن کے اعمال کیسے تھے، لیکن آج تو اپنی بہن کے اعمال کیوں پوچھ رہا ہے؟ جب بیٹے کو ماں نے یہ کہا تو بیٹے نے عرض کی، امی جان، آج میں اپنی بہن کے قبر پر گیا اور جب میں نے رقم نکالنے کے لیے اس کی قبر کو کھولا تو مجھے ایسا منظر نظر آیا، میری آنکھوں کے سامنے ہلا دینے والا منظر نظر آیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ منظر کیا تھا؟ تو بیٹے نے عرض کی، امی جان، میری بہن کی قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، آگ کا عذاب ہو رہا تھا۔ تو ماں بھی رونے لگی، ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آنسو آنے کے بعد ماں نے کہا کہ بیٹا، افسوس، تیری بہن نماز تو پڑھتی تھی لیکن نماز پڑھتی تھی لیکن وقت گزار کر پڑھا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی لیکن قضا کر کے نماز کو ادا کیا کرتی تھی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جو بندہ نماز تو پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ تو کرتا ہے، لیکن نماز اس وقت پڑھتا ہے جب اس نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ وقت گزارنے کے بعد نماز پڑھتی تھی تو اس کا یہ عذاب اس کو قبر میں دیا گیا۔ تو اب خود سوچئے، نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن اس کا وقت گزار کر پڑھ رہی ہے، اس کو بھی عذاب ہوا۔ قضا نماز پڑھنے والے کا یہ عذاب ہے۔ اب ذرا خود سوچئے اس شخص کا کیا حال ہوگا جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کائنات کے پیارے محبوب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کرتا ہے، پیارے محبوب
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس شخص نے جہنم کے اندر داخل ہونا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل اکثر لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حدیث پاک روایت ہے، آپ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور نماز کا چور ہے جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کے اندر چوری اس طرح ہوتی ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نماز کے اندر اس کے رکوع سجود کو فرمایا پورا نہ کرے یہ نماز کی چوری ہے۔ اسی حدیث پاک کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا چور زیادہ بدترین ہے مال کے چور سے۔ تو عرض کی گئی حضور وہ کیسے؟ تو حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں کہ نماز کا چور زیادہ بدترین ہے مال کے چور سے، وہ اس لیے کہ جب مال کا چور مال کو چوری کرتا ہے، فرمایا سزا تو وہ بھی پاتا ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ نفع حاصل ضرور کر لیتا ہے۔ فرمایا نماز کا چور اس لیے بدترین ہے کہ وہ نماز کے اندر چوری بھی کرتا ہے، سزا پوری پاتا ہے لیکن اس کو نفع کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا مال کا چور جب کہ بندے کا حق مارتا ہے، فرمایا نماز کا چور اللہ رب العزت کا حق مارتا ہے۔ فرمایا اس لیے نماز کا چور مال کے چور سے زیادہ بدترین ہے، زیادہ برا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں ہر وقت سجدہ ریز ہونا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل اگر ہمارے دوست کا کوئی میسج آ جائے ہم اس کا جواب دے نہ پائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کا ہمارے پاس 5 وقت 5 ٹائم پیغام آتا ہے، لیکن ہم پریشان نہیں ہوتے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے رب ناراض نہ ہو جائے۔